मेरी शादी को 1 साल ही गुज़रा था कि मेरा शौहर बीमार रहने लगा। वो इतना शदीद बीमार हुआ कि सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मैंने अपने शौहर के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर ठीक होने की बजाय दिन-ब-दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो सारी रात सो ना सकता। मुझे अपने शौहर की एक बात पर शदीद गुस्सा आता था, और वो ये थी कि वो रोज़ आधी रात के वक़्त मुझे अपने पास बुलाता और फिर एक तस्वीर दिखाकर कहता, मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। वो तस्वीर देखकर मैं कांप सी जाती। मेरे तो तन बदन में आग लग जाती थी, क्योंकि वो तस्वीर एक 70 साला बूढ़े की थी और मैं 20 साल की एक नौजवान लड़की थी। मुझे बहुत दुख होता कि शोहर ऐसा क्यों कहता है, और मैं उसकी लंबी जिंदगी की दुआ करती, क्योंकि मुझे अपने शोहर से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन अचानक मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ और मैं बेवा हो गई। मगर उस वक्त मुझे हैरत हुई। जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई, मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई कि तुम जल्दी से उस आदमी से दूसरी शादी करो जिसे तुम्हारा शौहर चाहता था। मैंने ना चाहते हुए भी मजबूरन उस आदमी से शादी कर ली। शादी की रात जूं ही दूल्हा मेरे कमरे में आया तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो मेरा नाम कशमाला है। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम दो ही बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और मेरे अम्मी अब्बू चाहते थे कि मेरी भी शादी हो जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक ऑफिस में जॉब कर ली। ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था। सब एक दूसरे से निहायत इज्जत और एहतराम से पेश आते। वहाँ का बॉस एक नरम दिल और 25 से 26 साल का एक नौजवान और खूबसूरत लड़का था। ऑफिस की तकरीबन सारी लड़कियां बॉस के आगे पीछे फिरा करती थीं। हर लड़की ये चाहती थी कि वो बॉस को अपने हुस्न में फंसाकर शादी कर ले। अच्छा तो मुझे भी वो लगता था, मगर मेरी तरबियत हरगिज ऐसी ना थी कि मैं उसको अपनी जानिब माइल करूं। मुझे यकीन था कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो उसके दिल में मेरे लिए खुद ही मोहब्बत डाल देगा। उसका नाम अरसल था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। हमारी अक्सर ऑफिस वर्क के हवाले से बातचीत हुआ करती थी और मैंने उसे हमेशा नजर झुकाकर बात करते देखा था। मैं ऐसा हमसफर ही चाहती थी जो औरतों की इज्जत करता हो। इसलिए मैं अल्लाह से बहुत दुआएं किया करती थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और अरसल ने मुझसे शादी के लिए पूछा। कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो पहले ही इस इंतजार में थी, इसलिए फौरन हाँ कर दी। मेरे घर वालों को तो कोई इतराज नहीं था, मगर मुझे हैरत हुई जब अरसल ने बताया कि उसकी अम्मी नहीं मान रही। वो अक्सर मुझसे अपनी अम्मी की बहुत तारीफें किया करता था। वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मुझे लगा कि वो उसकी हर बात मानती होंगी। उसकी शादी शायद किसी और से करवाना चाहती थी। अरसल ने मुझे कह दिया कि जब तक उसकी अम्मी राजी नहीं होंगी वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान हो गई। 1 साल यूं ही गुजर गया। जब अरसल ने अपनी अम्मी को ये कहा कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा, तब जाकर उसकी अम्मी राजी हुई। जब वो मेरे घर रिश्ता लेकर आई तो मुझे पास बिठाकर कहने लगी कि अगर मैं पहले तुमसे मिल लेती तो पहले ही हाँ कर देती। मेरे बेटे की पसंद बहुत लाजवाब है। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई और मैंने शुक्र अदा किया उसकी अम्मी दिल से राजी हैं, वरना मुझे डर लगा रहता था कि कहीं वो शादी के बाद मुझे कबूल ना करें और रिवायती सासों की तरह जुल्म न करना शुरू कर दें। लेकिन शादी तक मेरी सास ने बहुत अच्छा रवैया रखा। बहुत जल्द मेरी शादी हुई और मैं रुखसत होकर अरसल के घर आ गई। उसने शादी की रात मुंह दिखाई में मुझे अपने घर के कागजात दिए और कहा कि ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। जो घर उसने मुझे दिया था वो करोड़ों की मालियत का था। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि वो मुझे इतना महंगा तोहफा देगा। वो कहने लगा कि कशमाला, मुझे तुमसे बस एक दरख्वास्त करनी है कि मेरी अम्मी का ख्याल रखना, उन्हें अपनी माँ समझना। तुम्हें मालूम है कि वो बड़ी मुश्किलों से राजी हुई हैं। अगर कभी कुछ कह दें तो अपनी माँ समझकर नजरअंदाज कर देना। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं सब घर वालों को अपना ही समझूंगी। घर में मेरी सास ससुर और एक नंद रहा करती थी। मुझे वो सब लोग बेजरर से लगे थे। शादी के बाद हम दोनों हनीमून के लिए दुबई में चले गए। मेरा शोहर दिल खोलकर मुझ पर खर्च करता और महंगे महंगे तोहफे देता। मेरे पास बहुत सारी डायमंड की ज्वेलरी इकट्ठा हो गई थी।
میں نے ہنی مون سے واپس آتے ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالنی چاہی، مگر میری ساس نے منع کر دیا کہ تم رہنے دو، گھر کے کام نوکر کر لیتے ہیں اور کھانا شروع سے ہی میں بناتی ہوں اور اب بھی میں بناؤں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ایک منٹ بھی مجھ سے دور نہیں رہا کرتا تھا۔ ہم ایک ساتھ دفتر جاتے اور ایک ساتھ واپس آتے، صبح دوپہر اور شام کا کھانا بھی اکٹھے کھایا کرتے۔ اکثر وہ مجھے لانگ ڈرائیو پر اور شاپنگ پر لے جاتا۔ زندگی بہت ہی پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس نے مجھے منہ سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں بھی مطمئن تھی۔ میرا شوہر اکثر اپنی بہن کو ساتھ گھومنے کے لیے کہا کرتا، مگر میری ساس منع کرتی تھی کہ تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہے، آپس میں وقت گزارا کرو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات کوئی اور ہے۔ جب بھی میں اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی چپ ہو جاتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی ماں نے مجھ سے بات کرنے پر منع کیا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ تم ان کی فکر نہ کرو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں انتہائی خوش تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی دکھ اور غم نہیں آ سکتا، مگر میں غلط تھی۔ میری خوشیاں بہت قلیل ثابت ہوئیں۔ ایک دن گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اچانک میرے شوہر کی طبیعت بگڑی تو اس کے والد اسے ہسپتال لے گئے۔ میں بہت فکر مند ہو رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ٹیسٹ کروائے ہیں، کل پرسوں تک رپورٹس ملیں گی، پھر ہی پتہ چلے گا۔ پھر ایک دن گزر جانے کے بعد میں نے ان سے رپورٹس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگا کہ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ لے آئیں گے۔ اگلے دن پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اکثر بیمار ہو جاتا۔ میں اس سے رپورٹس کا پوچھتی تو وہ ٹال جاتا۔ جب بھی وہ بیمار ہوتا تو اس کے والد ہی اسے فوراً ہسپتال لے جاتے۔ حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، مگر میرے سسر مجھے گھر پر ہی چھوڑ جاتے۔ میرے شوہر کی صحت دن بدن بگڑنے لگی تھی۔ ان حالات نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اب ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اسے بہت کہتی تھی کہ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں تو بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتاتا تھا، اور اس کے نہ بتانے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ پھر ایک روز رات کے تقریباً 2 بجے میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میری موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد تم اس آدمی سے شادی کر لینا۔ پھر اس نے ایک تصویر میرے سامنے رکھ دی جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں 20 سال کی تھی اور وہ 70 سال کا بوڑھا تھا، ویسے بھی میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہ بات میری ماں کو بھی معلوم ہے، خدا کے لیے تم میری ماں کا دل نہ دکھانا اور چپ کر کے شادی کر لینا۔ میں اپنے شوہر کی اس بات پر ناراض ہو گئی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، لیکن اب وہ مجھے روز یہی بات کہتا تھا اور میں رو کر چپ ہو جاتی۔ میرا شوہر اپنی ماں کے ساتھ اب کافی وقت گزارنے لگا تھا۔ میرے پاس جب بھی آتا اپنے مرنے ہی کی باتیں کیا کرتا۔ مجھے اس کی باتوں سے بہت دکھ ہوا کرتا۔ میں دہل جاتی اور اللہ سے اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں ہرگز اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری دعائیں کسی کام نہ آئیں اور وہی ہوا جس کا ڈر میرے شوہر کو لگا رہتا تھا۔ اس دن کھانا کھاتے ہی میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، اس لیے میں آفس نہیں گئی۔ میرے شوہر کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ میرے بغیر آفس جائے، لیکن میرے سسر نے کہا کہ آج بہت اہم میٹنگ ہے، ہم دونوں کو جانا پڑے گا، اس لیے مجبوراً اسے جانا پڑا۔ اور شام کو خبر ملی کہ دفتر سے واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں جس حال میں تھی اس حال میں ہسپتال بھاگی۔ وہ اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ اس نے پھر مجھے مرتے ہوئے وصیت کی اور کہنے لگا کہ تمہیں میری محبت کی قسم، میرے مرنے کے بعد دوسری شادی اسی سے کرنا جس سے میں نے تمہیں کہا ہے۔ اور اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ مجھے اپنے جوان شوہر کی موت کا صبر نہیں آتا تھا۔ میں اسے ہر وقت یاد کرتی اور روتی۔ میں تو اس کی وصیت کو بھی بھول چکی تھی، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ دوسری شادی کروں۔ لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی جب میری عدت پوری ہوئی اور میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم دوسری شادی کی تیاری کرو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا تمہارے شوہر نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں اس کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گی۔
मुझे अपनी सास और ससुर को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे की मौत का जरा सा भी दुख है। उन्हें दुख होता तो वो ये बात मुझसे कुछ अरसे बाद करते। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं कभी भी दूसरी शादी ना करती अगर मेरे शोहर ने मुझे वसीयत ना की होती। मेरे घर वाले मुझे लेने आए, मगर मेरी सास ने कहा कि मैं अब उसकी बेटी हूँ और वही मेरा हर फैसला करेंगे। मैंने अम्मी अब्बू को कह दिया कि मैं दूसरी शादी अपनी सास की पसंद से करूंगी। मेरे माँ बाप भी मुझसे नाराज होकर चले गए और मैंने अपनी सास को दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने कोई फरमाइश भी नहीं की थी, क्योंकि मैं बस अपने मरहूम शोहर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। मेरी शादी हो गई। निकाह वाले दिन सब लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कभी मुझे बातें सुनाते और कभी मेरे साथ बैठे मेरे शोहर को। मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी और ना ही मैं समझना चाहती थी। मेरी दूसरी शादी में मेरे घर से कोई भी शरीक नहीं हुआ था। मेरा सादगी से निकाह कर दिया गया और मुझे मेरे कमरे में मेरी नंद छोड़ने आई थी। वो मुझे छोड़कर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुई थी। फिर मैं अपने दूसरे शोहर के बारे में सोचने लग पड़ी, क्योंकि मैंने उससे शादी तो कर ली थी, मगर अब मुझे डर लगना शुरू हो गया था। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। शादी की रात जब मेरा दूसरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो मेरा ससुर था। मैं चीखते हुए बेड से उठकर भागने लगी थी। तभी मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और मैं ही तुम्हारा दूसरा शोहर हूँ। मैं तस्वीर में उसे पहले देख तो चुकी थी, मगर आज सच में उसे अपने दूल्हे के रूप में देखकर हैरानी के मारे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं आया और कह दिया कि मैंने मजबूर होकर आपसे शादी तो कर ली है, मगर ये सब गुनाह है। आप मेरे शोहर के वालिद हैं। आपकी और मेरी शादी कैसे हो सकती है? मेरा शोर सुनकर मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हम अरसल के असल माँ बाप नहीं हैं। हमने उसे गोद लेकर पाला था जब वो 2 साल का था। इस लिहाज से वो हमारा हकीकी बेटा नहीं था और ये बात उसे भी मालूम थी। उसने मुझे इख्तियार दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करूं, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने शोहर से करवा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। और अरसल की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम इस घर को छोड़कर कभी भी ना जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अरसल ने कैसा फैसला कर दिया था। मेरी सास कहने लगी कि मैंने उसे अपना बेटा माना था, इसलिए दिल बड़ा करके तुमसे अपने शोहर की शादी करवा दी है। बजाय मेरा एहसान मानने के तुम उल्टा शोर कर रही हो। मैंने कहा कि आप दोनों जाएं यहाँ से। मेरी सास भी नहीं चाहती थी कि उसका शोहर मेरे पास कमरे में रहे। वो दोनों नाक मुंह चढ़ाते वहां से चले गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। जो इंकशाफात आज हुए थे उन्होंने मेरी जान निकाल दी थी। मुझे कभी अरसल ने नहीं बताया था कि ये उसके हकीकी घर वाले नहीं हैं। मैं जोर जोर से रोने लगी और अरसल की तस्वीर से कहने लगी कि आपने अच्छा नहीं किया मुझे छोड़कर और ये वसीयत करके। मैं सोच सोचकर पागल हो गई कि आखिर अरसल क्यों चाहता था कि मेरी शादी उसके बाप से हो। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। मैं जिसको पहले ससुर और बाप का दर्जा दिया करती थी, अब वो मेरा शोहर है। सारी रात मैंने रो रो कर गुजार दी। सुबह मेरी नंद, या अब शायद उसे बेटी कहना चाहिए था, वो नाश्ता लेकर आई और कहने लगी कि अम्मी कह रही हैं कि नाश्ता कर लें। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगी और ऑफिस जाकर करूंगी। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल उस घर से भाग जाने को कर रहा था। सोचा था कि ऑफिस जाऊंगी तो दिल बहल जाएगा। थोड़ी देर बाद मेरा दूसरा शोहर कमरे में आया और कहने लगा कि तुम आज दफ्तर नहीं जाओगी बल्कि घर में ही रहोगी। मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाऊंगी, तो कहने लगा कि अब तुम मेरी बीवी हो और मैं जो चाहूंगा तुम्हें वही करना होगा। तुम आज से दफ्तर नहीं जाओगी बल्कि मैं जाऊंगा और अब से दफ्तर के सारे मामलात मैं खुद देख लूंगा। मैंने गुस्से से कहा कि मैं दफ्तर जाऊंगी, तो कहने लगा कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। मैं डर गई कि कहीं वो सच में मेरे कमरे में ही ना आकर रहने लग जाए। मैं उसकी 1 मिनट की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप होकर रह गई और दफ्तर जाना छोड़ दिया। उन लोगों के रवैये देखकर अब कुछ कुछ मुझे समझ आने लगी थी कि मेरी दूसरी शादी क्यों करवाई गई थी। अरसल ने ये घर मेरे नाम किया हुआ था और अगर मैं यहाँ से चली जाती
اور کسی اور سے شادی کر لیتی تو یہ گھر لازماً ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا، اس لیے میری ساس نے اپنے شوہر سے میری شادی کروا دی اور میری سوتن بن گئی۔ میں اب زیادہ تر اپنا وقت اپنے کمرے میں ارسل کی یادوں کے ساتھ گزار دیتی تھی۔ کبھی ملازمہ کھانا دے جاتی تو کبھی میں خود نیچے کچن میں جا کر کھا لیتی تھی۔ ایک دن مجھے کسی نے کھانا نہ دیا، میں نیچے کچن میں آ گئی، کھانا کھا کر واپس جانے لگی تو وکیل صاحب کو نکلتے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وکیل کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو کہنے لگی کہ بڑے صاحب کی وصیت کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا اور دفتر کے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے۔ اس کے بعد وہ اکثر کوئی نہ کوئی بلینک چیک یا کاغذ سائن کروا لیتا اور میں صرف اس لیے کر دیتی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کمرے میں آ کر رہنے لگ جائے گا، اور میں یہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی اب نفرت ہونے لگی تھی، اس لیے وہ جو کہتا تھا میں مان لیتی تھی۔ ایک دن میں نے ان میاں بیوی کی باتیں سنی۔ وہ ارسل کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ اگر ارسل کچھ دیر اور زندہ رہ لیتا تو ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے، مگر بہت جلدی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وکیل کو ہی مٹھی میں کرنا پڑے گا۔ میں سوچنے لگی کہ انہیں ارسل کی دولت کی ہوس ہوگی، تبھی تو وہ ارسل کو مٹھی میں کر کے مجھ سے شادی کی۔ مجھے اتنا علم تھا کہ یہ گھر میرے نام ہے، لیکن ارسل نے اور کیا وصیت میں لکھا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ 2-3 بار وکیل گھر میں آیا تھا، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میری ساس جو کہ میری سوتن تھی اس نے مجھے اس سے ایک بار بھی ملنے نہیں دیا۔ میں زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ اب اکثر میں بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے چپکے سے بتایا کہ میری سوتن میرے کھانے میں کچھ ملا دیتی ہیں، اس لیے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یوں لگتا تھا کہ میں یہاں مزید کچھ عرصہ رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ صرف اس گھر کے لیے میرے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے اور یہ گھر خود رکھ لے۔ میں وقت دیکھے بغیر اٹھ گئی اور اس کے کمرے میں جانے کے لیے نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دے کر اپنے شوہر کو آواز دیتی، مجھے اندر سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا، اگر کسی نے سن لیا تو بہت برا ہوگا، اور کشمالہ کو تو یہ بات کسی صورت پتہ نہ چلے۔ مجھے بے چینی ہوئی کہ آخر وہ کیا چھپا رہے ہیں۔ میں نے اکثر ان دونوں کو چھپ چھپ کر باتیں کرتے سنا تھا۔ ان آدھی ادھوری باتوں سے میں کچھ نہیں سمجھی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اصل راز معلوم کر کے ہی دم لوں گی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرتی۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میرے شوہر نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے اسے توقع نہ ہو کہ میں ہوں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ میرے بھی شوہر ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی جان چھوڑ دیں، میرے ساتھ چلیں میرے کمرے میں۔ وہ سن کر کچھ حیران ہو گیا۔ میری سوتن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اس کے سامنے اس کے شوہر کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ بوڑھی بیوی کے بجائے جوان بیوی کے ساتھ رہنے کے خیال سے اس کے اندر جیسے بجلی بھر گئی تھی۔ میں اسے کمرے میں لائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تبھی میں تمہاری ہو سکوں گی، ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس کی بیوی کا یہ سب دیکھ کر بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں اب روز دروازے پر نئی نویلی دلہن کی طرح اپنے شوہر کا استقبال کیا کرتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں نے اسے اپنا دیوانہ کر لیا تھا۔ اسے میرے سوا اب کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میری سوتن یہ دیکھ کر جل بھون جاتی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے شوہر کو مجھ سے چھین لے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہم دونوں یہ ملک چھوڑ کر دبئی چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے سارے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ میں صرف اپنی سوتن کو آگ بگولا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ سارے راز اگل دے، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے شوہر سے بلند آواز میں جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت کشمالہ کو طلاق دے دو اور اسے نکالو اپنی زندگی سے۔ میرا شوہر اسے تحمل سے سمجھانے لگا کہ ہم اتنی محنت کس کے لیے کر رہے ہیں، منزل کے اتنے قریب آ کر تم اس طرح مت کرو۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھی اور کہا کہ اگر کچھ دنوں تک تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی، اور اسے سچ پتہ چل جائے گا تو تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ میرا شوہر اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی زبان بند رکھنا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔
میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ اگر وہ مجھے طلاق دے دیتا تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس راز کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت ساری باتیں اگلوانی تھیں، لیکن میں جس راز کو جاننے کی کوشش میں تھی اس نے ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ اب میری بس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب اور ہی طریقہ آزمانا پڑے گا۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے نشے والی دوائی پلا دی۔ کچھ دیر بعد جب مکمل طور پر وہ اپنے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں اپنا یہ گھر تمہارے نام کر دوں گی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا چھپا رہے ہو تم میاں بیوی؟ ارسل تمہارا کیا لگتا تھا؟ وہ نشے میں جھومنے لگا اور ساری بات بتانے کے لیے راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارسل میرے بھائی کا بیٹا تھا۔ میرا بھائی بہت امیر تھا۔ جب ارسل 2 سال کا تھا تو میرے بھائی اور بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم میاں بیوی اس گھر میں ارسل کی پرورش کے بہانے آ گئے اور سارے کاروبار اور گھر پر قبضہ جما لیا، مگر ہمارے نام کچھ نہیں ہو سکا۔ جب تک ارسل بڑا نہ ہو جاتا ہم نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ہمارا اصل بیٹا نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کاروبار سنبھال لیا اور کاروبار کو بہت ترقی دی۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ ہم اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے اور اس دن ہم نے اس کو ساری حقیقت بتا دی کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے اور اپنی خواہش بتائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ وہ ہماری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے اور اب بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھتا تھا، اس لیے منانے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ ہم نے اس ڈر سے کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اس کی تم سے شادی کروا دی۔ ہم تو اس کی ساری دولت سمیٹنے کے چکر میں تھے اور اس نے آتے ہی یہ گھر تمہارے نام کر دیا اور تم پر اپنی دولت لٹانے لگا۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہم نے پلان بنایا، اس کے کھانے میں روز زہریلی دوا ملا دیتے جس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں میں نے جان بوجھ کر اس کے ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی وہ میں نے بدلوا لی اور فرضی اور جھوٹی رپورٹ اس کے حوالے کر دی، جس پر لکھا تھا کہ اسے بلڈ کینسر ہے اور وہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس نے ہم سے درخواست کی کہ ہم تمہیں یہ سب نہ بتائیں۔ پھر میری بیگم نے اسے کہنا شروع کر دیا، میرے مرنے کے بعد تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ وہ اپنی ستیلی ماں کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، مگر جب امام صاحب نے بتایا کہ اس طرح شادی ہو سکتی ہے تب وہ مان گیا، اور اب اسے اپنی زندگی پر بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر مزید جیے گا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ شادی کے بعد ہم کشمالہ کا بہت خیال رکھیں گے۔ اگر تمہارے بعد کشمالہ کی شادی کسی اور سے کر دی تو اس کا کیا بھروسہ کہ وہ کشمالہ کو خوش رکھے گا بھی یا نہیں۔ ہم نے اسے اتنا ڈرایا کہ اسے ہماری بات مجبوراً ماننا پڑی۔ اسے تم سے بہت محبت تھی اور اسے تمہاری بہت فکر تھی۔ اس کے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اسے یہی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں بعد میں کوئی تمہارے ساتھ غلط نہ کرے، اس لیے اس نے سارا بزنس تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا۔ پھر مجبوراً جو کام کچھ عرصے بعد کرنا تھا وہ جلدی کرنا پڑا۔ یہ سب سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ تم نے کیا کیا میرے ارسل کے ساتھ؟ وہ نشے میں بولا کہ ہم نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پلان کے مطابق میری بیوی نے میری شادی تم سے کروا دی۔ وہ تم سے کروڑوں کا گھر اور لاکھوں کی جویلری چھیننا چاہتی تھی، اس لیے اکثر تمہارے کھانے میں زہر ملا دیتی، مگر اب میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا اور اس بڈھی عورت کو گھر سے نکال دوں گا اور ہم دونوں اس ڈھیر ساری دولت کے ساتھ خوب عیش کریں گے۔ میں نے اس کی ساری باتیں موبائل میں ریکارڈ کر لیں۔ اگلے دن میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا کر دونوں میاں بیوی کو گرفتار کروا دیا۔ میرے پاس ثبوت تھے، اس لیے ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ میں نے اپنے دوسرے شوہر سے خلا لے لی۔ ارسل کی جائیداد اب قانونی لحاظ سے میری تھی۔ میں نے ارسل کے نام پر ایک یتیم خانہ کھولا اور اپنی زندگی ارسل کی یادوں اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وقف کر دی۔ کاش وہ لوگ سچ میں ارسل کے ماں باپ ہوتے یا پھر لالچی نہ ہوتے۔ ان کی لالچ نے میری محبت کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ لوگوں کو ایک انسانی جان لیتے ہوئے جانے کیوں خدا کا خوف نہیں آتا۔ میں آج بھی اکیلی ہوں اور ان لوگوں کے لیے میرے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔